اگر رہے تو ذکر خدا رہے اور اس میں اگر رہے تو محبت مصطفیٰ رہے. اور یہی دو چیزیں ہیں جو دل کو زندہ کر دیتی ہیں. اور جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو دل والا بھی زندہ. اور یہ دو چیزیں اگر کسی کو حاصل نہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو لاکھ زندہ سمجھے. وہ زندہ نہیں. کسی نے کیا خوب کہا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اعلان تو نہیں کیا، اشارہ ضرور کر دیا. زمین پر بسنے والے بے شمار انسان جو اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہیں، دنیا بھی انہیں زندہ سمجھ رہی، لیکن ان سارے انسانوں کے بیچ میں اگر کوئی واقعی زندہ ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دل بڑی عجیب چیز ہے. میں نے کہا نا، اب یہ میں نے وہ سرمائے نہیں گنائے، صرف اشارہ کر دیا. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہے اس کا سب کا تعلق دل سے. اب یہ دل ایسی عجیب چیز، اور جب میں نے کہا نفرت بھی اسی میں، عداوت بھی اسی میں، کفر بھی اسی میں، ایمان بھی اسی میں، سب اسی میں ہے، تو آپ یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ یہ کتنا بڑا طاقتور ہے. اس کی طاقت، اس کی قوت ایک جگہ حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مثل القلب کریشۃ بارض الفلات یقلبها الرياح کیف یشاء ظہرا لبطن. یہ اتنی بڑی عجیب چیز ہے، اتنی بڑی طاقتوں کی مالک، لیکن اس کی کمزوری کا عالم یہ ہے. میرے آقا نے مثال دی کہ اس قلب اور اس دل کی مثال جیسے ایک بنجر میدان ہو، چٹیل میدان ہو، جس میں کہیں ہریالی کا نام و نشان نہ ہو. اچانک برسے بارش، اور بارش برسنے سے اس بیابان میں گھاس کا ایک تنکا نکلے. اب آپ اس تنکے کی طاقت، اس کی قوت، اس کی اپنی ہمت پہ اندازہ لگائیں حال کیا ہے. حدیث پاک میں فرما دیا گیا کہ اب یہ تنکا جو نکلا اس کا حال یہ ہے کہ ہوائیں اسے کبھی ادھر گراتی ہیں، کبھی ادھر گراتی ہیں. ظہرن لبطن، کبھی اگر پورب کی ہوا چلی تو پچھم کی طرف، اور پچھم کی ہوا چلی تو پورب کی طرف، اور دکھن کی ہوا چلی تو یہ تنکا اتر کی طرف، اور اتر کی ہوا چلی تو دکھن کی طرف. اس کے لیے قرار نہیں. اور پھر اگر ہوا تیز ہو جائے، ہوا میں اگر سختی آ جائے، ہوا میں اگر کچھ زہریلا پن آ جائے تو یہی تنکا یا تو سوکھ کر کے ختم ہو جاتا ہے اور یا ہوائیں اسے جڑ سے اکھاڑ دیتی. اور حدیث پاک میں اس دل کی مثال یہ بیان فرمائی گئی کہ اس دل کا حال یہ ہے کہ یہ اتنا کمزور ہے کہ اسے ہوائیں ادھر سے ادھر گراتی رہتی ہیں. اور پھر اگر اس کا انتظام بندوبست نہ کیا جائے تو پھر ممکن ہے جیسے وہ تنکا ہلاک ہوا ویسے یہ دل بھی مر جائے. تو اب اس دل کی حفاظت کیسے کی جائے کہ اسے یہ طاغوتی ہوائیں، نفسانی خواہشات کے طوفان، دل میں اٹھنے والے خیالات کی ہوائیں اسے کسی طرف گرا نہ سکیں. تو حدیث پاک میں اس کا بیان ہے کہ ذکر خدا کا وزن رکھ دو. مثال کتنی اچھی دی، مثال سمجھانے کے لیے. وہ تنکا جو بیابان میں نکلا، ایک چٹیل میدان میں نکلا، ہوائیں اسے الٹ پلٹ کر رہی ہیں، لیکن اگر اس پہ وزن رکھ دیا جائے، اگر اس پہ پتھر رکھ دیا جائے تو پھر اب اسے کوئی ہوا نہ ادھر گرا سکتی ہے نہ ادھر. اب یہ محفوظ ہو گیا. محفوظ کیسے ہوا؟ محفوظ وزن سے ہوا. پتھر کا وزن رکھ دیا. دل کا حال یہی ہے. اور یہ سمجھانے کی بات نہیں، آپ اپنے دل کی طرف دیکھیں. کمپیوٹر اور آج کی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن وہ چیزیں بدلنے میں دیر لگتی ہے، دل کے بدلنے میں کوئی دیر نہیں، کوئی دیر نہیں. خیالات کتنے جلدی بدل جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. اب یہ دل ایک خیال پر محفوظ اور یہ برقرار ثابت کیسے رہے؟ تو جواب یہ فرمایا گیا کہ ذکر کا وزن رکھ دو. ذکر کا وزن رکھ دو. اور جب اس دل پہ ذکر کا وزن رکھا تو دل ہو جائے گا محفوظ. اب شیطانی ہوائیں اسے ادھر ادھر نہیں کر سکتی. پتا چلا دل کے اطمینان کی وجہ سبب صرف ذکر ہے.
बहस छिड़ जाएगी, बड़ी अजीब बहस। नमाज जिक्र, रोजा जिक्र, कुरान जिक्र, तस्बीह जिक्र, हज जिक्र, ज़कात जिक्र, अमाले सालिहा जिक्र, और जिक्र करने वाले जिक्र भी बिल्कुल नुमाया करते हैं, गली गली घूम के जिक्र का मुजाहिरा करते हैं। लेकिन बताइए क्या दिल उनके काबू और कब्जे में? तो जिक्र और जिक्र का वजन रख दो और दिल हो जाएगा महफूज और दिल हो जाएगा सुकून वाला। तो ये जिक्र तो सब कर रहे हैं और आप खुश न हो, इसमें तो बहुत सारे आ जाते हैं। जिक्र सब कर रहे हैं लेकिन उस दिल के लिए सुकून कहां? तो एक बात अर्ज कर दूं, बेशुमार उलमाए कराम बैठे हैं। जिक्र से जहां मुराद ये सारी इबादतें हैं, ये हक, लेकिन वो जिक्र जो दिल को सुकून बख्शे, दिल को जिंदगी दे दे, वो जिक्र ये जिक्र नहीं, वो जिक्र इस जिक्र की जान है और उस जान का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। रब ने इरशाद फरमाया अनज़लना इलैकुम ज़िक्र रसूला। रब ने फरमाया हमने तुम्हारी तरफ अपना जिक्र उतारा। जिक्र है क्या मौला? नमाज, रोजा, हज, ज़कात। रब ने फरमाया नहीं, जिक्र मेरा रसूल है। अब जिस दिल में रसूल की याद आ जाए और जो दिल रसूल की मोहब्बत का मदीना बन जाए, अब शैतान की और दुनियावी ख्वाहिशात की कोई ताकत उस दिल को बेसुकून कर नहीं सकती और इधर से उधर हिला नहीं सकती। वो दिल महफूज है और वो दिल जिंदा है। और ये मकाम हासिल किया औलिया अल्लाह ने। अच्छा, जब उन्होंने ये मकाम हासिल कर लिया, इसलिए अब हमें ये दर्स और ये रास्ता बताया जा रहा है कि तुम भी अगर अपने दिल को महफूज रखना चाहते हो तो आ जाओ इनकी बारगाह में, रास्ता बता देंगे। और अगर तुम्हारे अंदर चलने की ताकत नहीं तो अब ये जिंदा हैं। रब ने उनकी नजर में ये ताकत रखी है कि उनकी नजर जिक्र का काम करेगी। वली की नजर तुम्हारे दिल पे पड़ी, दिल महफूज। रब ने इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल बलाग।